السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیکس اور اداس نسلیں۔ سگمنڈ فرائیڈ نے کہا تھا، وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ آپ غالب، میر، داغ، جگر، جان، پروین، وسیع اور دیگر اردو کے شعراء کی کتابیں پڑھ لیں۔ ان کا کثیر حصہ وصل و ہجر و فراق، ان کہے جذبات، محبوب کی سراہی دار گردن، بل کھاتی کمر، ہیرے جیسا شفاف بدن، نشیلی آنکھیں، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، حسرتوں اور پچھتاووں کے موضوعات پر مشتمل ہوگا۔ آپ گوگل کے اعداد و شمار کا تجزیہ بھی کر لیں، پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوگا جہاں فحش ویب سائٹس دیکھنے کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ آپ خیبر سے کراچی تک کا سفر بھی کر لیں، عورت بھلے 16 سال کی ہو یا 61 سال کی، چاہے شٹل کاک برقعے میں ہی ملبوس کیوں نہ گزر رہی ہو، آس پاس موجود مرد حضرات اسے تب تک الٹرا ساؤنڈ کرتی نظروں سے گھورتے رہیں گے جب تک وہ گلی کی موڑ مڑ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کر کے دیکھ لیں، ہر 2 فکروں کے بعد ماں بہن کی جنسی اعضاء پر مشتمل گالیاں اس گفتگو میں شامل ہوں گی۔ آپ مذہبی مبلغین و علماء کے بیانات بھی سن لیں، ان میں 72 حوروں کے جسم کے ہیجان انگیز نشیب و فراز کے سائز پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہوگی۔ آپ پاکستان کے ڈرامے، ناول، ڈائجسٹ، فلمیں بھی دیکھ لیں، یہ عشق، معشوقی اور لو افیئرز کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ آپ ہر روز اخبار بھی پڑھ کر دیکھ لیں، کسی نون نے میم بی بی کے ساتھ یا کسی فے نے کسی شین بی بی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوئی ہوگی۔ ننھے بچے حتیٰ کہ قبر میں لاشوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ملے گی۔ آپ کو کہیں سائنسی ڈاکومنٹری، مریخ پر زندگی یا روبوٹس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ کوئی نیتشے، رسل، آئنسٹائن یا فلسفہ پر گفتگو کرتا نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ قائد اعظم پر بننے والی فلم جناح ایک برطانیہ کے پروڈکشن ہاؤس نے بنائی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر کنگڈم آف ہیون نامی فلم بالی ووڈ نے بنائی۔ ہمیں توفیق نہ ہوئی کہ کبھی قائد اعظم، علامہ اقبال یا اپنی تاریخ پر کوئی ایسی فلم یا ڈاکومنٹری ہی بنا لیں جو ہم فخر سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے پیش کر سکیں۔ ہم ہالی ووڈ کی فلمیں تو بین لگا دیتے ہیں، مگر سٹیج ڈراموں کے نام پر مجرے اور کیا کچھ نہ دکھایا جاتا رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے صدیوں کے غور و فکر کے بعد اپنی زرعی روایات و اقدار کی بنیاد پر ایک ایسا مثالی معاشرہ تشکیل دیا ہے جہاں شادی کرنے کے لیے ایک مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے تعلیمی ڈگریوں کے انبار، نوکری، گھر، گاڑی، بینک بیلنس بنائے تاکہ جب جوانی اختتام پذیر ہو تب شادی کا سوچے۔ یعنی اپنی آدھی سے زیادہ عمر کنوارا گھومتا رہے، لڑکیوں پر جہیز کا بوجھ الگ سے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جنسی تسکین ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے اور جب تک انسان کی یہ بنیادی ضرورت پوری نہ ہو، انسان دیگر تخلیقی کاموں پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتا، ذہنی خلفشار کا شکار رہتا ہے۔ تو ہم یہ حقیقت ماننے سے انکاری کیوں ہیں؟ ہم کب تک نیوٹن، آئنسٹائن، بل گیٹس کی بجائے شاعر، مجنوں، رانجھا اور غم زدہ نسلیں پیدا کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک زندگی کے 4 میں سے 2 دن آرزو اور باقی کے 2 دن انتظار میں گزارنے پر نوجوانوں کو مجبور کرتے رہیں گے؟ دنیا کی کون سی سائنس، کون سی نفسیات اس معاشرت کو درست کہے گی؟ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیسا نظام زندگی ہے جہاں بنیادی انسانی ضروریات کے اظہار اور تکمیل پر پابندی ہے؟ گھٹن ہی گھٹن ہے۔ جب سچائی اور حقیقتوں کے اظہار کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو ہوتا تو تب بھی سب کچھ ہے، مگر منافقت کے پردے میں ہر شخص فرشتہ صفت ہونے کا دعوے دار بن جاتا ہے اور ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ منافقت پر مبنی معاشرے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جھوٹ بولنے کا بیوپار کرتے ہیں اور خمیازہ بھی پھر خود ہی بھگتتے ہیں۔ منٹو بتا گیا تھا، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اپنی خواہشات کے دبانے کو بڑا ثواب تصور کیا جاتا ہے۔ فرائیڈ نے کہا تھا، وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔